أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ سورۃ المائدہ چھٹا پارہ رکوع نمبر 7۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے اتارا تورات کو، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں تورات کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ جس طرح آسمانی کتابوں کی صفتیں، اس طرح تورات کی صفت اس آیت کریمہ میں۔ یحکم بہا، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، تورات کے ساتھ، النبیون، اللہ تعالیٰ کے نبی، الذین اسلموا، وہ جو مطیع ہوئے، جنہوں نے فرما برداری کی۔ یہ الذین اسلموا النبیون کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی وہ ہمیشہ ہی اللہ پاک کے مطیع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ طبقہ انبیاء کا جو اللہ کی کتابوں کے مطابق فیصلہ کرنے والے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، فیصلے کرتے رہے انبیاء کرام، والربانیون، اور رب والے، اللہ والے، یہ بھی فیصلے کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق۔ ربانی واحد ہے اور ربانیون یہ جمع ہے۔ بڑا خوبصورت لقب ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، قرآن مجید میں ہے۔ تو جو شخص اپنا لقب ربانی رکھتا ہے، بڑا خوبصورت لقب ہے۔ کچھ ایسے لوگ اپنے القاب رکھ لیتے ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہوتے، حدیث میں نہیں ہوتے، اور بالکل ان کا معنی بھی بے ڈھنگا، غلط اور قرآن و سنت کے بالکل ہی مخالف ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت لقب ہے۔ والاحبار، اور علماء کرام، یہ بھی فیصلے کرتے رہے۔ احبار یہ جمع ہے، اس کا واحد حبرن، ایک عالم، اور الاحبار جمع، زیادہ۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ محافظ بنائے گئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے۔ یہاں پر کتاب اللہ سے مراد ہے تورات۔ تورات کے محافظ بنائے گئے کون؟ علماء ربانی
اور احبار درویش یہ اللہ رب العزت کی کتاب کے محافظ بنائے گئے، اور جو قرآن مجید ہے اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے ذمہ خود اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس نصیحت کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو فرق جو ہے آپ کے سامنے ہے، ایک حفاظت اللہ رب العزت کی ہے اور دوسری بندوں کی حفاظت ہے، نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک نے جس چیز کی حفاظت فرمائی ہے وہ تا قیامت مضبوط و محفوظ ہے، اور جو بندوں کے ذمے تھا اس میں تعریف بھی ہوتی رہی، تبدیلی بھی ہوتی رہی۔ اور الذکر نصیحت دو چیزوں میں، ایک قرآن مجید اور دوسری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے، اس لیے کہ یہ لفظ نہیں ہے انا نحن نزلنا القرآن، یہ لفظ نہیں، بلکہ لفظ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر، ذکر کے لفظ، ذکر کا معنی نصیحت دو باتوں میں، قرآن پاک میں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی حفاظت بھی اللہ پاک کے ذمہ ہے اور تا قیامت مضبوط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو اور حدیث کی کتابوں سے ملے نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حفاظت اللہ کریم کے ذمے۔ اور یہ جو احبار اور ربانیین تھے ان کی حفاظت اس طرح نہیں، اگرچہ قرآن کریم اور حدیث کی حفاظت بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں سے کرائی ہے، ایسے بندے کھڑے کر دیے محدثین اور مفسرین جنہوں نے اس کام کا ذمہ اٹھایا، اللہ نے کرایا اپنے بندوں سے ہی ہے، لیکن اپنی نگرانی میں، حفاظت میں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ گواہ کون؟ احبار اور ربانیین، اللہ رب العزت کی کتاب پر گواہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، پس مت ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو۔ یہی وہ بات تھی نا جو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے، قَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ساری قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا۔ دو آدمی کھڑے ہو گئے، تبلیغ کرنے لگے کہ بندوں سے کیوں ڈرتے ہو، اللہ پاک سے ڈرو اور اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہوگے تمہارا ہی غلبہ ہوگا۔ تو یہ حکم بار بار، فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی، دنیا کا سامان وہ تھوڑا ہی ہے، اللہ کی کتابوں میں تحریف کر کے اور تبدیلی کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو غلط رستے پر لگا کر میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت مت خریدو، ثمنا قلیلا۔ اب آ گئے تین فتوے جو اس رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ فتوے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ مفتی اللہ جل شانہ خود ہے، جامعہ محمدیہ کے مفتی صاحب نہیں، جامعہ عربیہ کے نہیں، جامعہ اسلامیہ کے نہیں، عرب کے نہیں، عجب کے نہیں، فیصلے کے متعلق کہ جو آدمی اللہ پاک کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، نمبر 2 وہ ظالم ہے، نمبر 3 وہ فاسق ہے۔ تین فتوے اللہ احکم الحاکمین کے اور اللہ پاک کی کتاب میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو نہیں فیصلہ کرتا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، پس وہی لوگ کافر ہیں
یہ ایک فتویٰ آ گیا. پھر آگے دوسرا اور تیسرا ظالمون اور تیسرا الفاسقون، 3 فتوے اسی ایک رکوع میں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے فرض کیا علیہم ان پر، یہود پر. علیہم سے مراد ہے یہود. فیہا اس کتاب میں، تورات میں. یہ بات یاد کر لیجئے اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں جو احکام بیان ہوتے ہیں تورات کے اور دوسری آسمانی کتابوں کے، تو سمجھو کہ یہی اللہ پاک کا حکم ہے جو دین اسلام میں ہے، جن کو منسوخ نہیں کیا گیا، جن پر انکار نہیں کیا گیا. تورات میں یہ مسئلہ تھا، اگر یہ آیت قرآن پاک میں آ جائے فوراً سمجھ جاؤ کہ دین اسلام میں بھی یہی حکم ہے. اس میں کوئی منسوخ نہیں ہوا، کوئی انکار نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے، ان النفس بالنفس، بے شک جان بدلے جان کے. یہ حکم تورات میں تھا، قرآن پاک میں بیان ہو گیا. فوراً سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں بھی یہی ہے جو تورات میں تھا، جان کے بدلے جان. اور قصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، آنکھ بدلے آنکھ کے، ناک بدلے ناک کے. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان بدلے کان کے. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت بدلے دانت کے. یہ قصاص ہے. وَالْجُرُوحَ قصاص، اور زخموں میں بھی قصاص ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو زخمی کرتا ہے تو زخمی آدمی اس وقت تک قصاص نہ لے جب تک اس کا زخم درست نہ ہو جائے. ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ آدمی نے فوراً ہی اپنے قصاص کا مطالبہ کر دیا، ابھی اس کا زخم درست نہیں ہوا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ قصاص ہو گیا تھوڑے زخم کا، بعد میں وہ زخم بڑھ گیا، پھر دوبارہ وہ آ گیا زخمی شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے اس کو واپس کر دیا کہ پہلے تمہیں بتایا تھا کہ جب تک زخم درست نہ ہو جائے اس وقت تک قصاص نہیں، تاکہ ساری صورتحال سامنے آ جائے. زخموں میں قصاص ہے اور ان کی دیت بھی مقرر کی گئی. جس طرح عرض کیا گیا کہ ہاتھ ہے، اللہ پاک نے اس کی دیت 50 اونٹ مقرر فرمائی ہے. 50، ایک انگلی ہے 10 اونٹ ہے، اس کی دیت ہے. اگر کوئی قصاص لے لے قصاص لے لے، اگر کوئی دیت لینا چاہتا ہے تو ہر عضو کی دیت مقرر فرمائی گئی ہے. ہاتھ میں فرق ہے، جب دیانتدار ہے اس کی قیمت اور ہے، بد دیانت ہے تو اس کی قیمت اور ہے. تو ان میں جان بدلے جان کے، آنکھ بدلے آنکھ کے، ناک بدلے ناک کے، کان بدلے کان کے، دانت بدلے دانت کے. چاہے تو قصاص لے لیں اور چاہے تو دیت لے لیں. فمن تصدق بہ، اور جو معاف کر دے فہو کفارۃ لہ، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. معاف کرے گا تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے کو معاف فرمائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ دوسرا فتویٰ آ گیا. اور جو نہیں فیصلہ کرتا اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے اتارا، پس وہی لوگ ظالم ہیں. پہلا کیا تھا؟ کافر ہیں. دوسرا ظالم ہیں. آگے چل کر تیسرا فتویٰ آ جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے بھیجا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، ان کے بعد، حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت، آپ کی سیرت اور شان، تصدیق کرنے والے اس چیز کی جو آپ سے پہلے ہے، من التوراۃ، تورات سے. تورات کی آپ تصدیق کرتے ہیں
کہ وہ اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے دی آپ کو انجیل آپ کو عطا فرمائی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ جس طرح اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ میں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، نور ہے۔ انجیل میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، نور ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور شان، اور اسی طرح انجیل کی صفت کا بیان، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والے جو اس سے پہلے ہے تورات سے، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور واعظ پرہیزگاروں کے لیے۔ واعظ کے متعلق عرض کیا تھا کہ واعظ وہ نصیحت ہوتی ہے جس سے انسان کو آخرت یاد آ جائے، آخرت، قبر، حشر، قیامت، اس نصیحت کو کہتے ہیں واعظ۔ تو یہ جو صفتیں ہیں ہدایت اور نور اور واعظ، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی بدرجہ اتم۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور فیصلہ کریں انجیل والے بما انزل اللہ فی، اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتاری، اس کے مطابق فیصلے کریں۔ تورات والے تورات کے متعلق اور انجیل والے انجیل کے مطابق۔ اور جب اللہ پاک نے اس آخری کتاب کو نازل فرمایا جو غیر مبدل ہے، غیر محرف ہے، غیر منسوخ ہے، اس میں تبدیلی کوئی نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کے بعد کوئی دوسری اللہ پاک کی کتاب آ جائے۔ کتاب اللہ غیر مبدل، غیر محرف۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو نہیں فیصلے کرتے اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے اتارا، پس وہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خرج عن الطاعہ، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ فاسق، فسقہ، یفسق، فسقہ، خرج عن الطاعہ، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا۔ فاسقون الخارجون عن طاعت اللہ، اللہ پاک کی اطاعت سے نکلنے والے۔ تو یہ تین باتیں اس رکوع میں، الکافرون، الظالمون، الفاسقون۔ اب بتاؤ ان تین فتووں کا کون انکار کر سکتا ہے جو اللہ پاک نے خود لگائی؟ کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے کہ جن کا یہ فتویٰ ہو۔ اس روشنی میں اپنے فیصلے اور اپنے بڑے لوگوں کے فیصلے ان پر نظر ثانی کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے اتارا آپ کی طرف الکتاب، یہاں الکتاب قرآن کریم حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی لما بین یدیہ من الکتاب، اپنے سے پہلی کتابوں کی، تورات کی، انجیل کی، ومہیمنا علیہ، اور نگہبان ہے، محافظ ہے اس پہلی کتاب پر۔ قرآن پاک وضاحت کرے گا کہ کون سا حکم ہے جو پہلی کتابوں میں اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے نازل فرمایا تھا، اور کون سا حکم ہے جس میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے۔ مہیمنن یہ صفت ہے قرآن پاک کی، یہ محافظ ہے، نگہبان ہے پہلی آسمانی کتابوں پر۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے اتارا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کرو ان کی خواہشات کی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اعراض کرتے ہوئے، پیچھے ہٹتے ہوئے اس بات سے جو آپ کے پاس آئی حق سے۔ حق کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے شرعتاً طریقہ، ومنہاجا اور راستہ، منہاج راستہ، ہر ایک کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں بناتے ایک ہی امت، ایک امت مسلمہ ہے، ایک امت یہود ہے، تو اللہ پاک نے امتیں مختلف بنائیں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب بھی امتحان اور آزمائش ہے۔ کون اللہ پاک کے حکم کو مانتا ہے اور کون اعراض کرتا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو ساری انسانیت کو ایک ہی امت بنا دیتے، امتوں کا فرق ہی نہ پڑتا۔ مختلف امتیں کیوں بنائیں؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن تاکہ وہ آزمائے، فی ما آتاکم، اس میں جو اس نے دیا تم کو۔ دیا کیا؟ کتاب اللہ۔ کتاب میں آزمائش ہے، امتحان ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کما حق کو ہو عمل پیرا ہوتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، اور دعا پیارے رسول پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ سستی انسان کو دین دنیا میں تباہ کر دیتی ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ نے بیان فرمایا 70,000 ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میرے لیے بھی دعا کیجیے، فرمایا انت منہم، تم ان سے ہو۔ پھر دوسرے سے آپ بھی کہا سبق بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا۔ کتنی دیر ہوئی؟ چند سیکنڈ کی۔ چند سیکنڈ تاخیر کرنے میں کتنا نقصان ہو گیا، جو حضرت عکاشہ کو درجہ ملا وہ دوسرے کو نہیں مل سکا۔ اس لیے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، اور جو پہلے نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیکی، کلمہ پڑھنے میں، صدقہ کرنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں، من سن فی الاسلام میں سنتن حسنتن، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو سارے بعد میں آنے والوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ فاستبقوا، سستی سے پناہ مانگے، پیارے رسول نے پناہ مانگی ہے، اور ہر وقت پناہ
سستی انسان کو دنیا آخرت کے معاملے میں پیچھے کر دیتی ہے، پھر وہ کسی مقام پر نہیں پہنچتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم تمام کا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ خبر دے گا تم کو جو تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دیکھو بار بار یہ حکم آ رہا ہے، اس لیے کہ سورۃ المائدہ جو ہے مدنی سورت ہے، آخری نازل ہونے والی سورتوں میں، آخر میں، اور فیصلہ کرو ان کے درمیان اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ پہلے بھی آیا، پھر یہ حکم آ گیا، وَاحْذَرْهُمْ، آپ ان سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، بیدار رہیں، اَن یفتنوکا، کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں آپ کو پیچھے نہ کر دیں، اس چیز سے دور نہ کر دیں، ام بعض ما انزل اللہ الیک، اس چیز سے، اس بات سے جو اللہ نے اتارا آپ کی طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، نہیں آتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، فَعْلَمْ، پس جان لو، انما یرید اللہ، یقیناً اللہ چاہتے ہیں، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کو سزا پہنچائیں، ان کی پکڑ کریں ان کے بعض گناہوں کے سبب، گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہر خطبہ میں یہ دعا رکھی گئی ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے اندر کتنا شر ہے، اس شر کی وجہ سے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، گناہ پھر گناہوں سے پکڑ آ جاتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اگر آپ حرص بھی کریں، طمع بھی کریں، کوشش بھی کریں، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثریت فاسقون، اکثریت ظالمون، اکثریت مشرکون، کوشش کر لو۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اگر آپ اکثر کی پیروی کریں گے نا وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت تو ہے ہی ایسے لوگوں کی، فاسقون، ظالمون، کافرون، مشرکون، اور قلیل وقلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں میں سے کثیر تعداد وہ نافرمانوں کی ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کیا جاہلیت کا حکم یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، یا نشانی بتائی گئی کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، وہ طلب کرتے ہیں جاہلیت کا حکم۔ یہ جو لفظ آپ سنتے ہو نا روشن خیال، روشن خیال کیا ہے؟ وہ حکم الجاہلیت یبغون، کہتے ہیں جہالت والا حکم، وہ بے حیائی والا اور شرک والا، وہ ٹھیک ہے، یہ روشن خیالی ہے۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ جہالت والی بے حیائی، یہ نئی روشنی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، کون ہے اللہ پاک سے اچھے حکم والا، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ دلوں میں اور اپنے جگر پر لکھ لو، جو ترقی کا شور کرتے ہیں نا، وہ چاہتے کیا ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون، وہ پیارے رسول سے پہلے جو بے حیائی تھی، جو شرک تھا، جو نافرمانی تھی، وہ اب لوٹ کے آ جائے، یہ نئی روشنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔